السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیت اجمعین، اما بعد۔ آپ اسٹوڈیو اسلام کے پروگرام سن رہے ہیں۔ ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کہتے ہیں۔ رمضان کی مناسبت سے جنت کے متعلق بہت ساری باتیں ہم سن رہے ہیں۔ اس کو میں نے بار بار کہا ہے، اب بھی کہتا ہوں، آؤ جنت کی سیر کریں یا آؤ جنت کے نغمے سنیں۔ جنت میں جانے کے بعد ایک اعلان ہوگا، اناؤنسمنٹ ہوگا، زبردست اناؤنسمنٹ ہوگا۔ اس کے متعلق چند باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ وہ کیا اناؤنسمنٹ ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اناؤنس کرنے والا قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے لوگ، ایک اناؤنسمنٹ ہوگا۔ جنت والوں سے کہا جائے گا، دیکھو اس کے بعد تم کو کوئی بیماری نہیں، صحت و عافیت کی زندگی تم گزارو گے۔ دوسرا کیا ہوگا؟ دیکھو اس کے اندر تم ہمیشہ زندہ رہو گے، موت کبھی تم کو نہیں آئے گی۔ تیسرا اعلان ہوگا، یہ بھی سن لو کہ ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھاپا تم کو نہیں آئے گا۔ ایک اور اعلان سنو، جنت کی نعمتیں تم کو ہمیشہ ملیں گی، کبھی اس کی نعمت سے تم کو اللہ مایوس نہیں کرے گا۔ قرآن میں وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، سورہ اعراف کے اندر۔ اور اعلان کیا جائے گا جنتیوں سے، دیکھو یہ جنت تم کو دی گئی ہے تمہارے نیک اعمال کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ یہ کئی حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے کہ جنت کی نعمتوں کا یہ حال ہے۔ پھر اس کے بعد مسلم شریف کے اندر ایک روایت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت کے لوگ جب جنت کو چلے جائیں گے، جہنم کے لوگ جہنم کو چلے جائیں گے، ایک دوسرا اناؤنسمنٹ ہوگا۔ وہ کیا؟ یا اہل الجنہ، اے جنتیوں سنو، ان لکم عند اللہ موعدا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے معلوم؟ فیقولون ما ہوا؟ کیا وعدہ بھائی؟ وہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کو وزنی نہیں بنایا، تمہارے ترازو کو وزنی نہیں بنایا، اور تمہارے چہروں کو کامیابی سرخ روئی نہیں دی، تم کو جنت میں داخل نہیں کیا، جہنم سے تم کو نہیں بچایا۔ یہ سب بولنے کے بعد فیکشف الحجاب، اللہ اپنا حجاب ہٹائیں گے، اللہ کو دیکھتے رہیں گے۔ اس سے بڑی نعمت جنت میں کوئی نہیں، اللہ کا دیدار۔ دیدار کوئی معمولی بات ہے کیا؟ اللہ کا دیدار ہوگا، یہ جنت کی بڑی نعمت۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کیا کیا ہے، ہمارے نبی نے ہم کو یہ سب بتایا ہے۔ پھر ایسا ہے کہ وہ ایک حدیث میں ایسا آیا، جنتیوں سنو کہ اللہ نے تم کو جو وعدہ کیا وہ پورا نہیں ہوا کیا؟ دیکھیں گے، ارے اللہ نے ہم کو ڈریس بھی دیا ہے، زیور بھی دیا ہے، نہریں بھی دی ہیں، پاک بیویاں بھی اور حور بھی دیے ہیں، کیا اس سے بڑا کیا ہوگا؟ ہاں، اللہ نے ہمارا وعدہ پورا کیا۔ یہ 3 مرتبہ بولیں گے، دیکھیں کہ کیا تو نہیں ملا، کیا سب ملا ہے نا؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو لوگ دنیا کے اندر نیک کام کیے ان کو جنت بھی ملے گی، اور جنت کی ایک بڑی نعمت بھی ملے گی۔ اور وہ بڑی نعمت جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے یا دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اعلان ہوتے ہیں اس میں ایک اعلان یہ بھی ہوگا، اللہ کہیں گے، سنو جی، آج میں تم سے راضی ہو گیا، میں
کبھی تم پر غصہ نہیں کروں گا اور تم کو جو چاہے وہ سب دوں گا۔ کیا تم بڑی نعمت پانا چاہتے ہو؟ اس کے بعد اللہ اپنی دیدار کرائیں گے۔ ایسے کئی حدیثوں کے اندر اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے۔ ایک اور بات، جنت میں درخت ہوں گے کیا؟ جنت میں نے کہا نا کہ بستان یا جنت جس کو کہتے ہیں اس میں درختوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جو جنت کے درخت ہوں گے کیسے ہوں گے، کتنے ہوں گے، اور اس کے باغ کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، دائیں طرف رہنے والے لوگوں کی شان تم کو معلوم ہے۔ فی صدر مخضود، ان کو جو کھجور ملیں گے وہ ایسے درخت ہوں گے جس میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ وطلح منضود، اور جو خوشے کیلے کے موز کے ملیں گے وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے۔ وظل ممدود، سایہ دار درخت ہوں گے، بڑا بڑا سایہ ہوگا۔ وماء مسکوب، اوپر سے گرنے والا پانی ہوگا۔ وفاکہۃ کثیرہ، اس کے علاوہ بہت سارے ان کو میوے ملیں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوع، ختم بھی نہیں ہوں گے اور یہ بھی نہیں بولیں گے یہ نہیں کھانا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جنت میں رکھ کے بولانا یہ نہیں کھانا، ویسے جب دنیا سے رخصت ہو کے جنت کو جائیں گے وہاں کسی کے متعلق نہیں کہا جائے گا یہ مت کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو جنت کے میوے جو ہوں گے، کھجور درخت ہوگا لیکن کانٹے نہیں ہوں گے۔ وہ جو کھجور کے درخت ہوتے ہیں اس کے پتوں میں کانٹے ہوتے، چبھتے، وہ ویسا نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے یہ کھجور توڑے تو دوسری کھجور وہاں فوراً تیار ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو سایہ دار درخت ہے وہ کتنا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس کے متعلق یوں آتا ہے ایک آدمی اس ایک درخت پر گھوم کر آئے گا 100 سال لگیں گے۔ 100 سال اتنا بڑا درخت ہوگا، اونچا کتنا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے، یہ زمین میں پھیلتے جاتی ہیں اس کی جڑیں اور ایک درخت اتنا بڑا ہوتا ہے۔ ایسا ہم نے ایک مرتبہ آڈیار میں بھی جہاں دیکھ کر ایک درخت کو دیکھا، اس میں لکھا تھا کہ یہ 100 میٹر چوڑا ہے۔ جا کے دیکھے وہ ایک درخت ہوتا ہے جس کے اندر اس کی بیل نیچے آتی ہے، اس بیل کو زمین میں رکھتے، وہاں سے ایک شاخ پھوٹتی، ایسے ایک ہی بڑا درخت ہے، اس کی شاخیں ایسی پھوٹتے پھوٹتے کتنی دور گئی ہیں، یہ 60-70 میٹر ہوگا گھوم کے آیا، تو اتنا بڑا ہم نے دیکھا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ سب نعمتیں ہم کو عطا کرنے والے ہیں، اتنا بڑا درخت۔ بخاری مسلم کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں ایک ایسا بڑا درخت ہوگا کہ سوار ہو کر جو جائیں گے 100 سال بھی اگر جائیں گے اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اسی کو اللہ نے کہا وظل ممدود، اور پھیلایا ہوا سایہ ہوگا۔ ایسے بہت ساری روایتیں آئی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ درخت عجیب و غریب درخت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسا درخت ہم کو نصیب فرمائے، اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ ترمذی کے اندر ایک روایت آئی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما فی الجنت شجرۃ الا وساقها من ذهب، جنت کے جتنے درخت ہیں اس کی جڑیں سونے کی ہوں گی۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہوگا؟ جڑیں سونے کی ہوں گی، وہ درخت کتنا رونق والا ہوگا، آپ سوچ کر دیکھیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ صاحب اتنا خوبصورت ہوگا۔ اس کو یہ وظل ممدود کہا گیا۔ اللہ کے رسول بھی جو دیکھے نا معراج کی رات میں سدرۃ المنتہا کے پاس، وہاں ایک درخت تھا بیر کا، اس کے بیر ایک بڑے گھڑے کی طرح تھے، اور اس درخت کے پتے
ہاتھی کے بڑے بڑے کان کی طرح بڑے بڑے پتے تھے اور اتنے کلر بدلتے تھے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا اس کے کلر کتنے ہیں۔ ایسے بہت ساری روایتیں آئی ہیں ظل ممدود کے تعلق سے۔ اسی طرح طوبہ بھی ایک درخت ہے، اس کے متعلق بہت ساری روایتیں آئی ہیں۔ وہ درخت بھی ایسا ایک طوبہ کہ 100 سال بھی جاؤ تو وہ درخت پورے کا پورا ختم نہیں ہوگا، چلتے رہو چلتے رہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، نخل الجنتی، جنت کا جو کھجور کا درخت ہوگا، جذوعها من زمرد اخضر، اس کی جڑیں ہوں گے زمرد نامی ہری موتی کی جڑیں ہوں گے، وقربها ذهب احمر، اور اس کا جو تنا ہوگا وہ ہوگا ایک دم پیور لال سونے کا، اور جو اس کی چھالیں ہوں گی وہ جنت کے لوگوں کا لباس اس سے تیار کیا جائے گا۔ آج تو درختوں کی چھالوں سے، لکڑی سے کاغذ تیار کرتے، کپڑا تیار کرتے، یہ ٹیرین کیا سب کپڑے ہوتے نا، وہ تو روئی کے تو کاٹن کے نہیں ہوتے، وہ تو اسی طرح کے سینتھیٹک تاگے تیار کر کے اس سے، تو اللہ کے رسول اس زمانے میں فرمائے جو کھجور کے درخت کی چھال ہوگی یا اس کے کھجور کے نیچے ایک سمجھے کہ ایک طرح کا وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کھجور کا تنا رہتا ہے، وہ ایک جال کی طرح ہوتا ہے، کہا کہ وہ ہوگا، اللہ اکبر، اسی سے ان کے کپڑے تیار کیے جائیں گے اور ان کے جوڑے تیار کیے جائیں گے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہوں گے اور اس کے پھل ایک بڑے گھڑے کی طرح ہوں گے۔ اور پھر نبی کریم فرماتے ہیں اس کا جو دودھ ہوگا بہت سفید ہوگا، اور جو نہر ہوگی وہ نہر بہت میٹھی ہوگی شہد کی، اور وہ یوں سمجھیے کہ سب مسکے سے بھی زیادہ ایسے ہوگی کہ جس کو چھوئے تو معلوم ہوا کہ مسکے کو چھو رہے ہیں۔ کتنی روایتیں آئی ہیں، سبحان اللہ، ان سب کو دیکھتے ہیں تو دعا دل سے نکلتی ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی اس جنت میں داخل کرے جس کی اتنی خوبیاں ہیں اور اس کی اتنی نعمتیں ہیں اور اس کی اتنے بہترین ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آپ سنیے، تعجب ہوگا آپ کو۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ارض الجنت من ورق، جنت کی زمین چاندی کی مٹی ہوگی، و ترابها مسک، اور جو اس کی مٹی ہوگی اس میں اتنی خوشبو ہوگی، یہ مشک جس کو بولتے مشک بولتے نا، کتنی مرتبہ اس کا ذکر آیا، اور ان درختوں کی جڑیں چاندی کی اور سونے کی ہوں گی، اور فرمایا اور اس کی ٹہنیاں شاخیں موتیوں کی اور ہیرے جواہر کی ہوں گی، ایسا فرمایا، اور چاندی اور پھل اس کے نیچے ہوں گے، سبحان اللہ، یعنی کہ درخت کا جو پھل ہوتا ہے نا، وہ ذللت قطوفها تذلیلا، اس کے پھلوں کو جھکا دیا جائے گا، بیٹھ کے کھانا چاہتے ہیں بیٹھ کے کھاؤ، کھڑے ہو کر کھانا چاہتے تو کھڑے ہو کر کھاؤ، لیٹ کر کھانا چاہتے تو کھاؤ، اس کے توڑنے میں بھی تکلیف نہیں ہوگی، فرشتے لا کر پیش کریں گے، جس پھل کو آپ کھانا چاہتے ہیں فرشتے لا کر حاضر کریں گے، سبحان اللہ، کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ جنت کی تمنا اپنے دل میں بسائیں اور مانگتے رہیں جنت کو۔ جنت کی جو قیمت ہے وہ معمولی نہیں ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان صلاۃ اللہ غالیہ، اللہ کا جو سامان ہے جنت وہ معمولی نہیں ہے جی، بہت قیمتی ہے، جان بھی دینا پڑے گا، مال بھی دینا پڑے گا جب چل کر وہ ہم کو حاصل ہوگی۔ اس سے پہلے ایک سبق میں نے بتایا تھا، اللہ نے جنت کے عوض ہماری جانوں کو بھی مالوں کو لے لیا، ہم بیچ دیے، اب ہمارا کوئی حق نہیں، نہ ہماری جانوں پر کوئی حق ہے نہ ہمارے مال میں کوئی حق ہے۔ جو اللہ بولے جہاں بولے اس کو خرچ کرنا ہے اور اس کو دینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی آپ کو بھی جنتی بنائے، جنت میں جانے والوں کا عمل نصیب فرمائے۔ ہر وہ کام جو جہنم کو لے جانے والے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، ان سارے عمل سے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی آپ کو بھی اور دنیا کے ہر مسلمان کو بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔